جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی۔ ایام فاطمیہ میں سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے، اور یہ جو سیرت کا نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اس کو بیان کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا رسول اکرم کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں امام حسن اور امام حسین آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپس میں کشتی کا مقابلہ کیا ہے، لیکن کوئی دوسرے کو جو ہے مات نہیں دے سکا، تو آپ فیصلہ کریں کہ ہم دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ کشتی آپ کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے اس مقابلے کے لیے، آپ علمی مقابلہ کریں اور دونوں لکھیں، اور لکھائی میں جس کی زیادہ خوبصورت ہوگی اور خط جس کا زیادہ خوبصورت ہوگا وہ زیادہ قوی ہوگا۔ دونوں گئے، امام حسن امام حسین، دونوں نے ایک ایک سطر جو ہے وہ لکھی اور رسول اکرم کی خدمت میں لائے اور کہا کہ آپ فیصلہ کریں اب کہ ہم دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا دونوں خط کو اور دونوں لکھی ہوئی تحریروں کو، تو دونوں برابر برابر کی تھیں، اور رسول اکرم نے نہ چاہا کہ کسی ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، آپ کا فیصلہ آپ کی والدہ گرامی فاطمہ زہرا کریں گی۔ دونوں اپنی والدہ گرامی کے پاس آئے اور جو گزرا تھا ماجرا سنایا، اور پھر کہا کہ یہ ہم نے لکھا ہے، آپ فیصلہ کریں کہ دونوں میں سے زیادہ اچھی اور خوبصورت خط اور لکھائی کس کی ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم دونوں میں سے جو ہے وہ زیادہ قوی کون ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے بھی اسی طرح سے دیکھا اور پھر کہا کہ مجھ سے بڑے علی ہیں، آپ کے بابا ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ کا فیصلہ آپ کے بابا علی بن ابی طالب کریں گے، چونکہ وہ بڑے ہیں۔ دونوں حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور پورا ماجرا بھی سنایا۔ رسول اکرم نے اس طرح سے کہا تھا، والدہ گرامی کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے بڑے علی ہیں، تو آپ کے پاس انہوں نے بھیجا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ اگر فیصلہ بڑے نے کرنا ہے تو پھر مجھ سے بڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ کا فیصلہ وہ کریں گے۔ واپس پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
اور پورا ماجرا سنایا کہ آپ نے بھیجا تھا۔ والدہ نے کہا کہ بڑے علی ہیں، علی بن ابی طالب نے کہا کہ بڑے آپ ہیں، تو آپ فیصلہ فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے کہا کہ اگر بڑے نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر مجھ سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ کا فیصلہ وہ کرے گا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ ان کو بھیجیے فاطمہ زہرا کے پاس، والدہ کے پاس، اور اس حکم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا فیصلہ ان کی والدہ گرامی کریں گی۔ دونوں واپس آئے حضرت فاطمہ زہرا کے پاس۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے بی بی کسی طرح سے اس فیصلے کو کرنے کے لیے جب انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے فیصلہ کیا جائے، اس لیے کہ دونوں کی لکھائی تقریباً برابر بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے گلے میں ہار ہے، اس میں کچھ موتی ہیں، میں اس کو توڑ کے اور زمین پہ پھینکتی ہوں، جو زیادہ اس میں سے موتی چن لے گا وہ زیادہ قوی ہے۔ بی بی نے اس ہار کو پھینکا توڑ کے اور اس کے موتی جو ہے زمین پہ ڈال دیے۔ امام حسن نے ایک اٹھایا، ایک امام حسین نے اٹھایا، پھر دوسرا امام حسن نے اٹھایا، تیسرا۔ اس طرح سے جب 4 اٹھا لیے گئے تو ایک بچ گیا، اور دونوں کے ہاتھ برابر اس موتی کی طرف جا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جا کر اس موتی کو 2 حصے کرے، تاکہ ایک حصہ امام حسن لے، ایک حصہ امام حسین لیں، اور دونوں کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ جبریل آئے اور اس کو توڑا، اور آدھا امام حسن نے لیا، آدھا امام حسین نے لیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں کی جو لکھائی ہے وہ برابر ہے، قوی ہے، کوئی ایک دوسرے سے زیادہ قوی نہیں ہے۔ یہ ایک سیرت کا جو نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عمومی طور پہ تعلیم و تربیت میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ بچوں کو تعلیم کا شوق کیسے دلائیں۔ تو شوق دلانے کے لیے آپ دیکھیں اس سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر بچوں کو آپس میں مقابلہ کروائیں گے تو دونوں شوق سے پھر مقابلہ کریں گے۔ اس لیے اگر گھر میں 2 بچے ہیں تو ان کو کہیں کہ اس کے اتنے پرسنٹیج آئے ہیں، آپ کے اس سے زیادہ آنے چاہیے، یا اس کے قریب آنے چاہیے، یا اتنے آنے چاہیے۔ تو اگر مقابلہ کروائیں گے کہ جی یہ اتنے نمبر لا رہا ہے، آپ اتنے نمبر لائیں، یہ اتنی اچھے جو ہے وہ طرح سے نماز پڑھتا ہے، آپ بھی اس طرح سے اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ قرآن مجید یاد کرتا ہے، آپ بھی اچھے طریقے سے حفظ کریں۔ یہ جو مقابلہ ہے بچوں کے درمیان، یہ شوق دلاتا ہے، یہ تشویق کا بہت ہی اہم ترین جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ بچوں کو تعلیم کا شوق دلانے کے حوالے سے ان کو آپس میں مقابلہ کروائیں۔ پھر اس میں یہ بھی ایک درس ملتا ہے کہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ جی بچوں کو کیسے سکھائیں کہ بڑے کا احترام کرے، بڑے کے آداب بجا لائیں۔ تو اس میں عملی طور پہ سکھایا گیا۔ بی بی نے کہا کہ مجھ سے بڑا علی ہے، علی ابن ابی طالب نے کہا مجھ سے بڑا رسول اکرم ہے، آپ ان کے پاس جائیں۔ رسول اکرم نے کہا مجھ سے بڑا خدا ہے۔ تو یہ مجھ سے بڑا ہے، یہ بچہ سمجھ جائے گا کہ بڑے کا احترام کرنا ہے، اور بڑے سے فیصلہ کروانا ہے، اور بڑے کا حکم ماننا ہے۔ یہ بچے کے لیے عملی جو درس ہے وہ اسی طرح سے ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی جو تربیت کرنے والے ہیں وہ کہیں کہ مجھ سے بڑے یہ ہیں، آپ ان سے جا کے بیان کریں اپنا مسئلہ، یا ان سے جا کے پوچھیں، ان سے یہ سوال کریں، یا ان سے یہ سیکھیں۔
تو اس طرح سے عملی طور پہ ہم بچوں کو بڑوں کا آداب سکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ اس میں جو حل کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب چھوٹے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ اللہ ہے تو فوری طور پہ بچہ سوال کرے گا کہ یہ اللہ کیا ہے۔ اب یہ اللہ کی جو خدا کا تصور ہے دین اسلام میں، قرآن مجید میں، یہ بڑے کو سمجھانا بھی مشکل ہے، تو بچے کو کیسے سمجھایا جائے اللہ کا تصور؟ تو اس میں اس سیرت کے نمونے میں بہت آسانی سے جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ مجھ سے بڑا علی ہے، علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا رسول اکرم ہے، اور رسول اکرم کہتے ہیں مجھ سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو معلوم یہ کہ جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ سب سے بڑے کا تصور بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جان سکتا ہے کہ جتنے بڑے ہیں سب بڑوں سے بڑا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی کو ہم اللہ اکبر کے اس معنی میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سیرت کے نمونے میں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ بچے کو خدا کا تصور کس طرح سے سمجھائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں برابر ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک کو ترجیح دیں اور دوسرے کو کم کریں، نہیں، بلکہ جو ہے اگر برابر ہیں تو دونوں ایک نمبر پہ آ سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک جو ہے لازماً اول نمبر پہ ہو اور دوسرا دوسرے نمبر پہ ہو، یہ لازمی نہیں ہے، دونوں ایک نمبر پہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس جو ہے سیرت کے نمونے میں ہمارے پاس ہوئے۔ اس لیے اگر بچہ جو ہم نے اس کو ذمہ داری دی ہے وہ صحیح طور پہ ادا کرے اور دوسرا بچہ بھی ادا کرے تو دونوں کو برابر کرنا چاہیے، کمی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب بچے کو تعلیم کا شوق دلایا اور اس نے وہ کام کر دکھایا تو پھر اس کو انعام بھی ملنا چاہیے۔ یہ انعام خود ایک تشویق ہے بچوں کے لیے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، لیکن بچے کے لیے انعام یہ اہم تشویق کا سبب ہے کہ بی بی نے جو ہے وہ موتی اور جو ہے ان کو دیے اور ہر ایک نے جو ہے وہ ایک جتنے موتی حاصل کیے، انعامات برابر ہوا۔ پھر دیکھیں آپ کہ ہمیں یہ بھی یہاں پہ سیرت سے ملتا ہے کہ فیصلہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہیں کیا، فیصلہ رسول اکرم نے نہیں کیا، حتیٰ کہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نہیں کیا۔ فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی واپس بھیج دیا ماں کی طرف۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ماں کے علاوہ اگر کوئی کسی بچے میں ایک کو دوسرے پہ ترجیح دے تو پھر بچہ جو ہے وہ جس کو ترجیح نہیں ملی وہ منفی تصور ذہن میں اس کے آ جائے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ترجیح دی تھی تو سارے بھائی جو ہے وہ اس کے دشمن بن گئے۔ اگر یہ ترجیح دینی ہی ہے کسی طرح سے تو پھر یہ ترجیح جو ہے وہ ماں کے ذریعے سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماں بچے کے لیے محبت کا وہ سمندر ہے کہ جس میں بچہ اپنی تمام جو انا ہے وہ کھو دیتا ہے۔ اس لیے اگر ماں کسی بچے کو دوسرے پہ ترجیح دے کسی بھی حوالے سے، اگر ضروری ہو تو پھر والد جو ہے وہ ترجیح نہ دے، مرد جو ہے، دادا جو ہے وہ ترجیح نہ دے، نانا ترجیح نہ دے، یہ کام جو ہے وہ والدہ کو کرنا چاہیے کہ ایک کو دوسرے پہ کسی طرح سے ترجیح دے۔ اور چونکہ جب والدہ ترجیح دے گی تو پھر بچہ اس کے لیے منفی تصور ذہن میں نہیں لائے گا، چونکہ والدہ اس کے لیے ایک محبت کا سمندر ہے۔ یہ اس سیرت کے نمونے سے ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اتنے سارے درس سیکھے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو انہی حضرت فاطمہ زہرا کی اور ان کے خاندان کی یہ جو سیرت ہے اس سے نمونے حاصل کر کے بچوں کی تربیت کریں، تاکہ ہم خود بھی روشن ہوں، ہمارا گھر بھی روشن ہو
اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔